اپنے گھر کو پاک کرنا ہے، اور خاص طور سے 3 بدعتوں کو کنٹرول کرنا ہے. یہ 3 بدعتوں کو کنٹرول ہو جائیں گا تو انشاءاللہ باقی بدعتیں بھی کنٹرول میں آئیں گی. لیکن یہ 3 بدعتیں جو ظاہر کرتی ہے آپ کون ہیں، وہ کون سی 3 بدعتیں ہیں؟ اور اس معاملے میں اگر خواتین آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی 3 بدعتیں ہیں، لیکن یہ بھی 3 ہیں. اس پہ کنٹرول ہو جائے تو بہت سارا ہو جاتا ہے. پہلا، پیدائش کی بدعتیں. انسان پیدا ہوتا ہے، ہم کتنی بدعتیں کرتے ہیں سنت چھوڑ کے. سنت ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کے بال تراشنا، اس کا اچھا سا نام رکھنا، اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر سونے یا چاندی یا رقم تقسیم کرنا. اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے کہ جو سر کے بال نکال دیتے، سر مونڈ دیتے ہیں، تو اس پر دودھ میں زعفران ملا کر لگانا. یہ کام کرنا ہے. اب یہ چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، چھٹی مناتے. 7ویں سے ایک دن پہلے چھٹی کی ہے، آئیے دعوت ہے آپ کو. لڑکی ہے تو چھوٹے چھوٹے کھلونے لاتے، لڑکا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتے. کیوں لاتے؟ واللہ عالم، کیسا عجیب عقیدہ ہے. نہیں بولے لڑکی ہے، اس کو جہیز دینا، جتنے چھوٹے چھوٹے سامان آئیں گا، بڑی ہوئی تو اتنا بڑا بڑا سامان آئے گا. چھٹی میں وہ لا کے دیتے. جیسا اب تم ابھی سے جو ہے بیٹی پرایا دھن ہے، تمہارے اوپر بوجھ آ گیا، ابھی سے ہم مدد کر رہے ہیں، تمہاری لالا کر دے رہے ہیں. تو لوگ چیزیں لاتے، گھر کی عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کاجل واجل نکالتی ہے، گھی کا کاجل، تیل کا کاجل، یہاں پینا جا رہا ہے، اللہ عالم کیا ہی یہ کریں گے. اس کے بعد چلہ کریں گے 40ویں دن. 40 دن کیا کرتے؟ چلہ کرتے. چلہ جو بھی بھرے الگ الگ نام دیتے لوگ، ہے نا. یہ رسم کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس سے پہلے بھی رسم کرتے ہیں. یہ تو پیدائش کی بات، پیدا ابھی وجود میں آتے بولے گود بھرائی کی رسم وجود میں آیا، بچہ ہونے والا ہے تو گود بھرائی کی رسم. یہاں تو بہت چلتا ہے آپ کے پاس. گود بھرائی کی رسم ہے آ جانا کھانے کو، مطلب بچے نے کارنامہ انجام دے دیا، آپ آ جائیے کھانے کو. اولاد ہونے والی نا اس کو، تو آپ آ جائیے. اب بچہ پیدا ہوگا 40 دن پھر کھانے کو آئی. بھائی کی کیوں؟ یہ چلہ آپ کو برا لگے گا، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ولیمہ ثانی ہے یہ. اب میں پھر ولیمہ منانے جا رہا ہوں، 40 دن ہو چکے، میری بیوی پاس ہوئی، آؤ اور کھاؤ، ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو کھلا رہا، آئیے کھائیے، کہ میرا پھر ولیمہ ہونے والا. کیسی بے حیائی عجیب، نہیں دکھ رہا آپ کو یہ چیز؟ کر رہے ہیں، لیکن شرم تو ہم کو کچھ وہی نہیں. بس لوگوں نے کہہ دیا چلہ کرنا تو کرنا ہے، کیا وجہ کچھ پتہ نہیں. بس ولیمہ منانا ایک بار وہ ہو گیا نا، بار بار آپ لوگوں کو بلائیں گے چلے کر کر کے، یہ تو ہے ہی نہیں ثابت. تو بولے اب چلہ ہے، لیکن 7واں عقیقہ نہیں کریں گے، اور باقی سب بدعتیں کریں گے. اس کے علاوہ سب بولیے آپ کیا کرنا ہے. یہ مت بولو نہیں 7ویں دن جو ہے نا بہو ہمارے گھر پہ نہیں ہے، میری بیوی میرے گھر پہ نہیں ہے، اور بچہ بھی بیمار ہے. تو اب تو جلدی کرنا چاہیے، عقیقہ بیمار ہے تو. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اولاد رہن ہوتی ہے، عقیقے کے بدلے اس کو چھڑانا پڑتا ہے. ان کو رہن وہ دے کر، رہن سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے. اگر آپ نے وہ رہن اپنا چیز ہونا چھڑانا ہے تو رہن واپس کرنا پڑتا ہے نا. چھڑانے کے لیے رہن کوئی چیز دینا پڑتا ہے. عقیقہ کرو. سب بہانے بہت ہیں، بس شریعت پہ عمل نہیں کرنے کے سب نہیں. عقیقہ بعد میں بھی چلتا نا تو پھر کیا ہے؟ گورنمنٹ بول رہی ہے کہ آپ کو ٹیکس پے کرنا، یہ ڈیٹ ہے اس کی فائنل. ایڈوانس ٹیکس جو لوگ پے کرتے ہیں 15 دسمبر آئیں گی، سپٹمبر کی چلے گئی ڈیٹ، 15 آئیں گی اب دسمبر، تو پہلے تو ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے، ایک دن آگے پیچھے نہیں. ایڈمیشن کو ایسی بولتے نہیں، بعد میں ملتا نا فیس زیادہ بھر کے. ایگزامینیشن کے فیس کو ایسی بولتے نہیں، بعد میں بھرے تو روز کی کیا 100 روپے لگتا ہے، مطلب ایکسٹرا فیس بھر دیں گے نا. نہیں، ٹائم پر ہونا، ایکسٹرا ٹائم، بیفور ٹائم. عقیقہ تو چلتا نا بعد میں بھی، علماء نے بولے ہو سکتا تو بعد میں کریں گے. دیکھیے آپ تو پہلی بدعتیں کنٹرول کیجئے پیدائش کی. بدعتیں کنٹرول کرنا ہے تو سنتوں کو لائیے، تو بدعتیں خود نکل جاتی ہے. دوسری بدعتیں نکاح کی بدعتیں، چونکہ پیدائش کی وجہ نکاح ہوتی ہے، لیکن نیکسٹ فیز میں لیا پیدائش کے بعد نکاح کی بدعتیں. اور یہ سب بدعتیں عورتوں کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے پہلے مرد تو بول دیں گے کوئی نہیں کرے گا چلا چٹی، عورت چپکے سے جا کے مائکے میں سب کر لیں گے چلا چٹی. اب آپ پوچھیں گے کیا ہوا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو قرآن پڑھے، یہ پڑھے، دین پہ بس چلے، کچھ نہیں کرا. ارے کچھ نہیں ہوا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری بدعتیں نکاح کی بدعتیں. اب نکاح کی کیا کیا بدعتیں مجھے میں کیا بتاؤں، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی اس لیے کہ نکاح کی بدعتیں اتنی ایجاد کر لی ہم نے. شادی طے ہونے کا ایک رسم، تاریخ کا رسم. شادی طے ہوگی تو اس سے 8 دن پہلے سے ہلدی، مہندی، سانچک اور پتہ نہیں یہ وہ عیدیاں، اگر عید آگے بیچ میں تو اور کیا 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 رسم چلتے رہتے. اس کے بعد شادی ہو گئی اللہ اللہ کر کے تو پھر پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ چلی تو رہے. ابھی رسم کا معاملہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، مطلب بدعتوں کا معاملہ ختم ہو ہی نہیں رہا، اور بڑے احترام سے منایا جا رہا. نہیں اب دنیا میں ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے. دنیا میں ہے نہیں کہ اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر ٹھکانہ ہم اپنا سوچ لیں کیا بن سکتا ہے. اور اگر آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اس کے حساب سے پلاننگ کرنا پڑے گی. اسی میں لگا ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ بھی عورتیں ہی کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے. ایک مرد بہت غصے میں آ جا رہا، کوئی شادی میں بدعت نہیں ہوں گی. اب شادی کے دن آپ دیکھیں گے وہ بیچارہ باہر گھر کے بیٹھا ہوا کرسی پہ اور اندر سے ڈھول کی آواز آ رہی. آپ بولتے رہے حضرت تم تو بولتے تھے یہ نہیں کرنے دوں گا. ارے یار ہکال دی میرے گھر کے باہر.
تم کچھ غالب آ گئے, وہ کوئی سن رہا نہیں میری. میں نے بولا جاؤ جو کرنا کرو, باہر آ کے بیٹھ گیا. اب دیکھیے گھر میں مرد آ کے بول رہا یہ شادی میں پورے رسومات ہوں گے, عورتیں بول رہی جاؤ تم ہلدی مہندی سانچا کھیل لو, تم کیا کرنا ہے کر لو. عورتیں نہیں کر رہی تو مرد کھیلیں گا ہلدی, آئیں گا مہندی. مہندی لگانا جائز ہے لیکن اس کا رسم کرنا جائز نہیں. مر جائیں گے سانچک لگے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ہوں گا کیا بتائیے آپ؟ ختم. کنٹرول, بدعتیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو میں ماں بہنوں سے اپنے گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ کیجیے, کیونکہ یہ وہ بدعتیں ہیں جس سے آپ کا عقیدہ آپ کو انہیں پتہ چلتا ہے. ایک آدمی 100 باتیں کر لیجیے کتاب و سنت کی, اس کی شادی سنت میں نہیں ہے, سمجھ جائیے کیا ہے وہ 100 باتیں, یہ وہ ایسا ویسا, اور شادی تو پڑاخے پھوٹ رہے ہیں. یہ تو مجوسیوں کی شادی ہوتی پڑاخے پھوڑ کر, مسلمان شادی نہیں ہوتی پڑاخے پھوڑ کر. آتش بازی, آنکھ کو جلانا, یہ اسلام میں خوشی کے اظہار کی دلیل ہی نہیں کوئی بھی. آتش بازی کرنا, آنکھ جلانا, یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے, پارسیوں کا, آنکھ پرستوں کا, جو آنکھ پر ایمان رکھتے ہیں, ناریمان, جو اللہ پہ نہیں رکھتے, وہ لوگ کرتے ہیں خوش کرنے اپنے رب کو آنکھ جلاتے ہیں. پھر کاہے کا کتاب و سنت؟ فیل ہو گئے نا آپ. اب آپ زندگی بھر اعلان کر رہے ہیں اور کتاب و سنت کے بعد لوگ بولتے ہیں ارے ان کی شادی نا ایسی, ہاں کوئی بات نہیں مانیں گا آپ کی. تو سیکنڈ چیز. تھرڈ بدعتیں کون سی کنٹرول کرنا ہے, وہ ہے موت کی بدعتیں. یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے آپ کون ہے. زندگی بھر کتاب و سنت بعد دفنا رہے تو پھول ہار چادر یہ وہ ہلدیاں لے جا کے ڈال رہے, خبر میں زمزم کا پانی ڈال رہے, یہ اڑا رہے, وہ پھونک رہے, وہ ڈال رہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ ہمارا دفنانے کا طریقہ ایسی ہے. تو پھر کاہے کی کتاب و سنت کی بات زندگی بھر کرے آپ نے کہ آپ کی میت جو ہوتی ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے نہیں. نہ ڈولا ایسی چھونا, عورت ہے تو کالی چادر ہونا, مرد ہے تو ہری یا لال چادر ہونا, آیت الکرسی لکھی ہوئی ہونا, چاروں خل لکھے ہوئے ہونا, یہ سنت ہے کیا؟ آپ سن کے زمانے میں انسان جس چیز سے مرتا وہ چیز کو اٹھا کے لے جاتے, دفنا کیا جاتے لے کر, 4 پائی مرا, 4 پائی اٹھائے لے گئے, تدفین ہو گیا, واپس لا گیا رکھ دی 4 پائی. اگر چادر طاقت ہوتی تو خرید کے سفید لائی جاتی, نہ ہوتی جو کپڑے ہوتی ہے اوڑھنے کی روز کی مدرہ کی چادر, اس میں دفنا دیا جاتا. 3 ہوتی تو ٹھیک, نہ ہو جتنی اڑا دیا جاتا, ختم ہو گیا. یہی تھا, اتنا ہی سمپل تھا. پھر کتاب و سنت کی بات ہو رہی, تو یہ بدعتوں کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ مہینے واری ہے, اس کے علاوہ ہفتے واری ہے, وہ تو انشاءاللہ ہوں گی, لیکن یہ وہ بدعتیں جس سے ہمارا عقیدہ ہم کو پتہ چلتا ہے. یہ کام ہم کو بہت ضروری ہے کرنا. تیسرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلامک ریسرچ سینٹر کو تعاون کریں, ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک پہنچا سکیں. آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تھرو یا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیج سکتے ہیں. اور ہاں, کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی. اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آپ بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.